غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں، بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ آغا صاحب، جب یہ اعلان خداوند کریم کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر کر دیا اور مولا کائنات کی خلافت بلا فصل اور ان کی امامت کو بیان کر دیا، تو کیا خداوند کریم کی جانب سے کوئی صلہ رسول خدا کو دیا گیا، اس کا کوئی انعام رسول خدا کو دیا گیا؟ جی، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات اور اپنے 12 جانشینوں کی امامت کا اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ یعنی جب حضور نے ان کی امامت اور خلافت بلا فصل کا، مولا کائنات کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا اور 12 اماموں کی جانشینی کا اعلان ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلہ دیا کہ جس دین کی تبلیغ، جس دین کے لیے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے، اس دین کو مکمل کیا ہے ان 12 ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کے ساتھ۔ یہ شیعہ سنی صحیح و سند از لحاظ سند، از لحاظ متن، صحیح احادیث میں یہ موجود ہے۔ یہ اصول کافی، شیعہ اصول کافی کی باب یعنی کتاب الحجت اور باب ما نص اللہ و رسولہ علی الائمۃ علیہم السلام واحداً بواحدن کی حدیث نمبر وہیں 755 جہاں آیت تبلیغ کا نزول ہوا، اسی کے ہی تحت جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان امامت کیا، اس کے بعد جبرائیل نازل ہوئے انعام لے کر، صلہ لے کر، اور جبرائیل نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم پہنچایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اس دین کو، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اور کتنا زبردست یعنی یہ اعلان تھا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ سند کے اعتبار سے روایت ٹھیک ہے۔ علامہ باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میرات العقول کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 203 میں اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، اسنادہ صحیح، ان کے یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ یہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ آیت تکمیل، اب یہ شیعہ کتاب سے ثابت ہے، یعنی بنیادی اور اساسی کتاب سے۔ اب اہل سنت کی کتاب جس کی سند بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے سامنے تاریخ بغداد ہے، اس کی 8ویں جلد ہے۔ حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی ہیں، جن کا انتقال 463 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 290 اور راوی نمبر 4392 کے ذیل میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت صحیح و سند یعنی حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من صام یوم 18 من ذی الحجۃ کتب لہ صیام 60 شہرا وہو یوم غدیر خم لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب فقال الست ولی المومنین، کہتے ہیں کہ جس بندے نے، جس شخص نے 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، صرف 18 ذی الحجہ کو ایک دن کا روزہ رکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 6 مہینوں کے روزوں کا نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی 6 مہینوں کے روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 18 ذی الحجہ کو ایک روزہ رکھے گا،
کہتے ہیں وہ 18 ذی الحجہ کو کون سا دن ہے کہ جس دن وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں وَهُوَ یوم غدیر خم، وہ یوم غدیر خم ہے. لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیاد علی ابن ابی طالب، کہ یہ وہ دن ہے جس دن امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا تھا اور فرمایا تھا فقال الست ولی المومنین، کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ تمام مومنین کے ولی ہیں، حاکم ہیں، سردار ہیں، سرپرست ہیں. قال من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، بس جس کا میں حاکم ہوں، سردار ہوں، اس کے علی سردار ہیں. فقال عمر بن الخطاب بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مسلم فانزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم. کہتے ہیں کہ جب حضور نے مولا علی کی امامت کا اعلان کیا تو فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن الخطاب نے کیا کہا؟ بخن مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے. کتنا اچھا لفظ ہے، اے ابو طالب کے بیٹے. اس لفظ پر ہی غور کریں، باپ کا نام لیا ہے. اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو اصبحت مولایا، اب ہو گئے میرے مولا، و مولا کل مسلمن، اور ہر مسلمان کے مولا اب ہو گئے. اس سے پتہ چلا اگر مولا کا معنی ہم دوست کریں تو پہلے دوست نہیں تھے. مبارک کیوں دی ہے؟ یعنی مبارک کسی بڑے عہدے پر دی جاتی ہے، جس کو صدارت ملے، جس کو وزارت ملے، جس کو کوئی بڑا عہدہ ملے تو وہاں مبارک دی جاتی ہے. صحابہ کرام، قرآن مجید میں حکم ہے کہ مومن بعض کے دوست ہیں. صحابہ کرام ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتے، وہ تو ہوتے ہی دوست ہیں. یہاں مبارک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا کائنات کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملا ہے کہ وہ ہر مومن کے اور ہر مسلمان کے، اور کہتے ہیں میرے مولا بھی، اور ہر مسلمان کے مولا ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ، پس اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی الیوم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ پہلے دین ناقص تھا، مکمل نہیں تھا. جب حضور کے بعد خلیفہ نامزد ہو گیا، نیابت یعنی نیابت علی منہاج نبوہ، خلیفہ نامزد ہو گیا، امام نامزد ہو گیا تو وہ دین مکمل ہو گیا. اب حضور کے بعد دین کو چلانے والے مولا علی ہیں، اور مولا علی کے بعد ان کے 11 بیٹے جانشین ہیں. انہی کے ساتھ حدیث ثقلین میں حکم دیا ہے کہ وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي. اسی خطبہ غدیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہے، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہوں گے. اور علامہ سعد الدین تفتزانی، یہ میرے سامنے ان کی شرح مقاصد ہے، قسطنطینیہ کا چھپا ہوا ایڈیشن ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 303 پہ یہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو حضور نے یہ اہل بیت کو کتاب کے ساتھ ملایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کتاب سے دین اور ہدایت لینی ہے، اسی طرح اہل بیت سے بھی آپ نے دین بھی لینا ہے اور ہدایت بھی لینی ہے، اگر تمسک رکھو گے تو لہٰذا دین مکمل کس پہ ہوا؟ مولا کائنات، ان کی امامت اور ان کے 11 اماموں کی امامت پر دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے.